دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج ہم انشاءاللہ دوسرے پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ دوسرے پارے کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کا، امت محمدیہ کا قبلہ تبدیل فرما دیا، جو بیت المقدس یا بیت المقدس کہتے ہیں اس سے تبدیل کر کے بیت اللہ کی طرف کر دیا۔ اللہ رب العزت کا یہ تبدیل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں یا نہیں، یا وہ اپنے پرانے طریقوں اور بڑوں کے طریقوں پر ہی چلتے ہیں۔ اور یہ آج کل بھی ہمارے اندر یہ چیز موجود ہے کہ لوگ نبی، قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر کے اپنے یا اپنے باپ داداؤں کے طریقوں پر چلنا پسند کرتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ آج کے خلاصے کا کہ شہید جو ہیں، شہیدوں کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ زندہ ہیں مگر تم کو شعور نہیں، تمہاری عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، تمہاری عقل یہ نہیں سمجھ سکتی، اس لیے بلا وجہ غیب کی باتوں سے بندے کو بحث کرنے سے بچنا چاہیے۔ یہ تو اعزاز ہے ان کے لیے، اور یہ برزخی زندگی کا معاملہ ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ تیسرا پوائنٹ بیت اللہ کا حج اور عمرہ کرنا اور صفا مروہ کے درمیان چکر لگانا، اس کو کہا کہ گناہ نہیں ہے۔ آپ اگر غور کریں گے دین اسلام کی جتنی بھی عبادات ہیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو اتنا اجر ملے گا، یہ کام کریں گے تو اتنا اجر ملے گا، لیکن صفا مروہ کے چکر لگانے والوں کو کہا گیا کہ اگر تم اس کے چکر لگاؤ گے تو تمہیں کوئی گناہ نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے کبھی غور نہیں کیا، سوچا نہیں۔ دراصل صفا پر اور مروہ پر بت تھے، لوگ ان بتوں کی وجہ سے چکر لگاتے تھے۔ اسلام سے پہلے انہوں نے دین ابراہیمی علیہ السلام کا یہ حال کر دیا، تو دین نے شرک والی جگہوں پر جانے سے منع کر دیا۔ لیکن جب عمرے کا طریقہ آیا تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ آپ نے تو ہمیں شرک والی جگہوں پر جانے سے منع کیا ہے، لہٰذا اب کیا حکم ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ بے شک صفا مروہ کے درمیان چکر لگانے پر تمہیں کوئی گناہ نہیں۔ یعنی اگر کوئی حج اور عمرے کا ارادہ رکھتا ہے، فمن حج البیت او اعتمر، اگر کوئی حج یا عمرے کی وجہ سے چکر لگا رہا ہے تو اس پر اس کو کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر کوئی ان بتوں کی وجہ سے چکر لگا رہا ہے تب وہ گناہ کر رہا ہے۔ یعنی دین نے اصول اور قاعدہ بتا دیا کہ جہاں پر شرک ہو اور وہ شرک ابھی تک باقی ہے وہاں پر نہیں جا سکتے، لیکن اگر شرک کو ختم کر دیا جائے، وہ جگہ شرک سے اور شرک والے کام کرنے والے لوگوں سے پاک کر دی جائے، تو ایسی جگہ پر جانے میں پھر کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر شرک موجود ہے یا شرک ہوتا رہے پھر وہاں پر بندے کو نہیں جانا چاہیے۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ کا شریک بنا کر لوگ ان سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے تھی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایک مومن بندے کی جو اللہ سے محبت ہے وہ اتنی شدید ترین ہونی چاہیے کہ وہ ساری محبتوں پر غالب آ جائے، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ محبت ہو۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ لیکن آج لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو بیان کرتے ہیں اور اس کے اندر بھی غلو شامل ہوتا ہے، لیکن اللہ کی محبت پر بات کرتے ہوئے بہت ہی کم لوگوں کو دیکھا گیا۔ ایمان کا مطلب ہی یہ ہے کہ جس اللہ پر ایمان لے آئے ہو، یقین کر لیا ہے، تو اس اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنا ہے۔ اس کے بعد ہمیں جو پانچواں پوائنٹ آج کی مجلس میں کہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی، زمین و آسمان کی پیدائش، رات دن کا چلنا، ایک دوسرے کے بعد آنا، سورج اور چاند کا نکلنا، کشتیاں اور اس طرح اور کئی اللہ رب العزت نے اپنی نشانیاں بیان فرمائیں۔ اس کے بعد چھٹا جو پوائنٹ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا کہ تم اس چیز کی پیروی کیوں نہیں کرتے جو اللہ رب العزت نے تم پر نازل کی ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم اس کی پیروی کرتے ہیں جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے باپ دادا بھی گمراہ اور بے عقل ہیں، یعنی اگر عقل ہوتی تو حق کو قبول کر لیتے، جیسا کہ آج کل اہل بدعت بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم
ہمیں اپنے باپ داداؤں کا جو طریقہ ہے وہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں زیادہ بہتر لگتا ہے، تو ایسے لوگوں کی مثال اللہ نے فرمایا جانوروں کی طرح ہے جو اپنے چرواہے کی صرف آواز سنتے ہیں، وہ بہرے گونگے اندھے ہیں، ان کو عقل نہیں۔ 7واں پوائنٹ، حق کو چھپانا، تھوڑی تھوڑی قیمت اور دنیا کے بدلے میں، یعنی حق پتہ، صحیح مسئلے کا پتہ ہے لیکن دنیا اور اپنے مفاد اور اپنی عزت کے لیے اس حق کو چھپا دینا۔ دراصل وہ حق کو نہیں چھپا رہے اس دنیا کے لیے، بلکہ وہ اپنے پیٹ میں آگ کو بر رہے ہیں۔ 8واں پوائنٹ، لیس البر ان تولوا، یہ آیت بر کہلاتی ہے، اس میں تمام احکامات اجمالی طور پر مذکور ہیں، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق۔ 9واں پوائنٹ یہ ہے کہ قصاص کو فرض قرار دے دیا گیا۔ قصاص کا مطلب ہے کہ اگر کسی نے قتل کر دیا تو قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے، اور فرمایا اسی میں تمہاری زندگی ہے۔ لیکن آج مسلمانوں نے، مسلمانوں کے معاشروں نے اور حکمرانوں نے اس قصاص کو ختم کر دیا، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے سعودی عرب والوں کو یہ ہدایت دی اور ان کو توفیق دی، انہوں نے قصاص کو برقرار رکھا، جس کی وجہ سے آج لوگوں کی عزتیں محفوظ ہیں۔ 10واں پوائنٹ یہ ہے کہ ماہ رمضان کے روزے، کہ ماہ رمضان جب آ جائے تو اس کے روزے فرض قرار دے دیے جائے، جس کا مقصد خوف خدا پیدا کرنا، اور عارضی مریض اور مسافر کے لیے اس میں رخصت ہے جو بعد میں قضائی ادا کریں گے۔ پہلے رمضان کی فرضیت بتلائی، پھر رمضان کے مسائل، اور پھر یہ بتایا کہ قرآن کا جو نزول ہے وہ واضح دلائل کے ساتھ ہوا، اور یہ وہ قرآن ہے جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ اس کے بعد دین کو آسان، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تنگی والا معاملہ نہیں فرماتا۔ اس کے بعد دعا، اور فرمایا کہ دعا اللہ رب العزت قبول کرنے والا ہے، یعنی اللہ سے مانگا جائے۔ جس طرح رمضان کے روزے فرض ہیں، اس طریقے سے ہفتہ وار بھی روزے ہیں، سوموار اور جمعرات کا روزہ، اور مہینہ وار بھی روزے ہیں، ایام بیت 13، 14 اور 15 کا روزہ۔ اسی طریقے سے سالانہ روزہ بھی ہے، یوم عرفہ کا روزہ جو حج نہ کر رہے ہوں، اور 9 اور 10 محرم کا روزہ۔ جس طریقے سے سالانہ رمضان کے روزے فرض ہیں، یہ باقی سنت ہیں۔ اس طریقے سے کہ رمضان کی راتوں میں اس کے بعد میاں بیوی کا ملنا اس کو حلال قرار دے دیا گیا، اور اس کو ایک دوسرے کا جسم قرار دے دیا گیا۔ روزوں کے احکام کے فوراً بعد لوگوں کا مال غلط طریقے سے کھانے سے منع کیا گیا، رشوت، چوری، دھوکے وغیرہ سے۔ اس کے بعد 11واں پوائنٹ ہے حج بیت اللہ کرنا، ذوالحجہ کے مقررہ طریقوں میں بیت اللہ کی زیارت کا قصد کر کے آنا۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کا یہ 5واں رکن ہے، مگر یہ بالغ ہو جانے کے بعد استطاعت ہو تو فوراً اور جلدی حج کرے، اور اگر حج کی استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا تو چاہے وہ یہودی مرے یا عیسائی مرے۔ حج کا احرام باندھنے کے بعد طواف زیارت کرنے تک بیویوں کے ساتھ تعلق قائم نہیں کرنا، اور لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، معاف کرنا ہے، اور سفر خرچ لے کر کے نکلنا ہے۔ اور بہترین سفر خرچ جو ہے وہ خوف خدا ہے، تقوی ہے۔ خوف خدا اگر آ جائے تو ہمیں ہمیشہ معافی کو پسند کریں گے، زیادتی نہیں کریں گے۔ خوف خدا ہو تو حرام کام نہیں کریں گے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کسی شخصیت کی تعظیم نہیں کرو گے، اور غلو حد سے زیادہ نبیوں کا، اماموں کا، ولیوں کا مقام نہیں بڑھاؤ گے۔ خوف خدا ہوگا تو حلال طریقے سے کمائے ہوئے مال سے حج کرو گے۔ بلوغت سے پہلے حج کیا ہے تو بالغ ہونے پر، استطاعت آنے پر دوبارہ حج کرنا ہوگا، فرضی حج۔ اور بہت اہم بات، حج اور عمرہ کرنے والے ہمارے اکثر بھائی، جو 90 سے 95% اگر کہا جائے تو غلط نہیں، وہ حج کا اور عمرے کا طریقہ سیکھ کر کے نہیں آتے، پڑھ کر کے نہیں آتے، پریکٹس کر کے نہیں آتے۔ اس کو شاید انہوں نے کھیل یا سیر و تفریح کا مکان سمجھ رکھا ہے، تو پھر حج و عمرے میں بڑے ان کو مسائل پیش آتے ہیں۔ مسلمان پورے کے پورے دین میں داخل ہو جائیں اور شیطان کے راستوں پر نہ چلیں۔ اس کے بعد ہمیں جو 12واں پوائنٹ ہے کہ منافق کی نشانیاں ذکر کی گئیں۔ اللہ کو گواہ بناتا ہے، بار بار قسمیں اٹھاتا ہے، سخت جھگڑالو ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی بھی موقع وہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، زمین میں فساد کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ کھیتی اور نسل کو تباہ کرتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت فساد کو پسند نہیں کرتا۔ 13واں پوائنٹ ہے شراب اور جوا بہت بڑا گناہ ہے، تھوڑے سے فائدے کے بدلے میں تم اتنا بڑا گناہ نہ کرو۔
14ویں پوائنٹ میں نکاح اور شادی کی جو پہلی شرط ہے وہ ایمان ہے، مگر آج اچھی جاب، اچھی نوکری، اچھا پیسہ کما لینے کو اچھا رشتہ سمجھا جاتا ہے، چاہے وہ بے نمازی ہو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ قبروں کا پجاری ہو، ایسے بندے کو بیٹی دے دینا فخر سمجھا جاتا ہے، مگر ایک دیندار کو بیٹی دینا اس پر ہم کبھی غور نہیں کرتے، یہ سوچتے ہیں کہ شاید وہ بھوکی مر جائے گی، لیکن دین نے دین والے بندے کو اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اس وجہ سے آج نکاح مشکل ہو گیا اور زنا کو آسان کر دیا۔ بیوی بچوں کے حقوق کا خیال کرنا اور والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا شادی کے بعد یہ معاملہ ہونا چاہیے، تعلقات توڑ نہیں لینا چاہیے جیسا کہ نوجوان مرد عورتیں کرتے ہیں۔ 15واں پوائنٹ، حیض کے جو مسائل ہیں وہ بیان کیے گئے کہ یہ ایک گندگی ہے، لہذا تم ان دنوں میں اپنی خواتین کے پاس نہ جاؤ۔ 16واں پوائنٹ، طلاق کے احکام ذکر کیے گئے کہ اگر تمہارا گزارا نہیں ہو سکتا تو دین کہتا ہے کہ تم اس سے طلاق لے کر کے الگ ہو جاؤ، مگر ایک دوسرے کا احترام کرو اور آپس میں احسان کرنا نہ بھولو۔ مگر آج جتنی مسلم معاشرے میں طلاقیں ہوتی ہیں ان میں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کو دشمن سمجھ لیا جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض موقعوں پر قتل و غارت چل پڑتی ہے۔ 17واں پوائنٹ، ایسا کیوں ہوتا ہے کہ والدین دونوں طرف اپنے لڑکے اور لڑکی کی جو ہے وہ تربیت نہیں کرتے، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر ایک دوسرے کو اپنا دشمن سمجھ بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے کے حقوق کو پورا نہیں کرتے، اور بغض، حسد اور تکبر اور ناک نہ کٹ جانے کا یہ جو ڈر ہے اس وجہ سے وہ اپنا گھر اجاڑ لیتے ہیں۔ اس کے بعد عدت کے احکام ذکر کیے گئے، وہ مدت جس میں عورت آگے شادی نہ کر سکے نہیں کر سکتی۔ ایک متعلقہ عورت کی عدت 3 طرح کی ہے، حاملہ ہے تو بچے کی پیدائش تک عدت گزارے گی، اور جس کو مینسز ہے درست اچھے طریقے سے آتا ہے وہ 3 مینسز تک عدت گزارے گی، اور جس کو مینسز صحیح سے نہیں آتے وہ 3 ماہ تک عدت گزارے گی۔ مگر جو عورت بیوہ ہو جائے وہ 4 مہینے اور 10 دن عدت گزارے گی۔ اگر بیوہ حاملہ ہے تو بچے کی پیدائش تک عدت گزارے گی۔ جو اس کے بعد والا پوائنٹ ہے 18 نمبر، اس میں نماز عصر جو درمیان والی نماز ہے 5 نمازوں کے درمیان میں آتی، اس کی حفاظت کا حکم دیا گیا۔ جس نے اس کو ضائع کر دیا گویا کہ اس نے سب کچھ ضائع کر دیا گیا، گویا کہ اس کا مال، اس کے بیوی بچے سب کچھ اس سے چھین لیے گئے۔ آخری پوائنٹ واقعہ طالوت اور جالوت ہے۔ طالوت بنی اسرائیل کے خاندان میں ایک بادشاہ نے حملہ کیا اور ان کا سب کچھ لوٹ لیا، حتیٰ کہ خواتین کو غلام بنا لیا۔ تو کچھ نوجوان باہر کھڑے ہوئے، پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، اکٹھے ہوئے، لیکن ان کے درمیان میں اختلاف پیدا ہوا کہ امیر کس کو بنایا جائے، کس کو سپہ سالار بنایا جائے۔ تو اس اختلاف کی بنیاد پر وہ دوسرے ایک محلے کے نبی کے پاس گئے، تو نبی نے اللہ کے حکم سے ان کو بتایا کہ تمہارا جو سپہ سالار بنے وہ طالوت ہے، لیکن طالوت ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اس وجہ سے معاشرے کے لوگوں نے اس کو قبول کرنا مناسب نہ سمجھا، لیکن آخر میں ان کو قبول کرنا پڑا، لیکن دل سے کئی لوگوں نے قبول نہ کیا۔ لیکن اللہ رب العزت نے ان کا پھر امتحان لیا، جب وہ جالوت کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے جانے لگے، راستے میں نہر آئی تو حکم دیا کہ جو اس نہر کا پانی لے یا پیے وہ مجھ سے نہیں، اور جس نے پانی نہ لیا وہ مجھ سے ہے۔ تو تھوڑے لوگوں کے علاوہ باقی سب نے پانی پی لیا۔ جب نہر پار ہو گئی تو ایمان نہ لانے والے کہنے لگے کہ ہم تو جالوت سے لڑائی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، مگر جو مومن تھے، اللہ والے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم لڑائی کریں گے۔ کتنی ہی تھوڑی جماعتیں بڑی جماعتوں پر اکثر غالب آتی ہیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جالوت کو داؤد علیہ السلام نے قتل کیا، جو ابھی نبی نہیں تھے بلکہ ایک نوجوان فوجی، ایک سپہ سالار تھے، فوجی ساتھی تھے، ایک پولیس مین تھے، سولجر تھے۔ اس وجہ سے جب انہوں نے اس کو قتل کیا تو وہ قوم کے ہیرو بن گئے، اور طالوت کی قیادت میں مسلم حکومت قائم ہو گئی۔ آخری پوائنٹ یہ ہے کہ اطاعت امیر ہر حال میں ضروری ہے، جو متحد ہونے کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ آج بھی مسلمان اگر پختہ ایمان کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ یقین کر کے اور آپس میں متحد اور مخلص ہو کر کے کوئی کام کرنا چاہیں تو مسلمانوں کو کبھی کوئی طاقت گرا نہیں سکتی، مگر آج مسلمانوں نے اتفاق و اتحاد کرنا، متحد ہونا اور اللہ اس کے رسول کے طریقوں کو چھوڑنا اور اللہ پر ایمان نہ لانا، اس پر یقین نہ رکھنے کی وجہ سے آج مسلمان پریشانی کے عالم سے گزر رہے ہیں۔
وما توفیقی الا باللہ.